اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض ہوا تھا کہ قانون محو یا قانون تمحیص کہ جب تک خالص کو ناخالص سے الگ نہ کر دیا جائے عذاب الہی نہیں آتا، اور اسی قانون محو اور تمحیص خالص بنانے کے لیے مختلف قسم کی آزمائشیں دی جاتی ہیں کہ آزمائشوں کے بعد جو خالص ترین ہیں وہ باقی رہ جائیں، اور جن کے اندر تھوڑی سی کدورت ہے وہ ایسا اپنے آپ کو الگ کر دیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قانون اخلاص بھی ہے، کہ جس سے عباد مخلصین یا عباد مخلصین، ہر دو مخلصین ہوں یا مخلصین، ان کو خالص کرنے کے لیے آزمائشیں دی جاتی ہیں، آزمائشوں میں ان کو مبتلا کیا جاتا ہے، آزمائشوں کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ جو خالص افراد ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں۔ اسی قانون کے سائے میں حضرت نوح علیہ السلام نے کئی بار مہلت دی، اور ہر مہلت کئی سو سال پر مشتمل تھی، اور اس کے بعد پھر مہلت اس عنوان سے تھی کہ کھجوروں کو، درختوں کو لگایا جائے، پھر وہ پرثمر ہوں، اور یہ بھی عمل کئی بار تکرار ہوا۔ یہ بھی در واقع مہلت تھی کہ آہستہ آہستہ جو بھی راہ توحید میں آنا چاہ رہا ہے اس کے لیے آسانی ہو۔ لیکن اتنی آزمائشوں کے بعد جب پتہ چلا کہ نہیں، اس کے بعد کوئی دائرہ ایمان میں آنے والا نہیں ہے، ارشاد ہوتا ہے خالق کائنات کا سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 36، وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، وحی کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ اس کے بعد ہرگز کوئی دائرہ ایمان میں نہیں آئے گا، إِلَّا مَن قَدْ آمَن، بس جو دائرہ ایمان میں آنا چاہتے تھے آ گئے، اس کے بعد کوئی مومن نہیں ہوگا، کوئی دائرہ اسلام میں نہیں آئے گا۔ تو پھر کیا کرو؟ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو کچھ وہ آپ کے ساتھ رویہ اختیار انہوں نے کیا ہوا ہے اس سے مایوس نہ ہو۔ اور یہ مومن کی علامات میں سے ہے کہ مشکلات میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ مشکلات آتی ہی خالص بنانے کے لیے ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جن کی زندگیوں میں گناہ کا شائبہ نہیں ہوتا، اگر ان کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ بہت ہی مقرب ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں، وَإِلَّا ممکن نہیں ہے کہ انسان ابتلاءات، آزمائشات، امتحانات سے الگ ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ قانون مسلم ہے کہ جو آدمی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے اس کو اعلیٰ ترین درجات پہ فائز کرنے کے لیے مشکلات میں رکھا جاتا ہے۔ وَإِلَّا انبیاء کی ذوات طاہرہ تو ایسی ہیں کہ ان کے اندر تو گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر ان کو جو مشکلات میں رکھا جاتا ہے یہ کس لیے ہیں؟ یقیناً ایک درجہ عالی تک پہنچانے کے لیے، اس مشکل سے ہو کر ان کو اس مقام تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب وہ جو ایک بات معروف ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے بعد عذاب میں تھوڑا بہت ڈھیل ہوئی یا لیٹ ہوا تو یہ جو ایمان لے کے آئیں یہ بھی منحرف ہو جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ نہ، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ جو اتنی مہلت تھی، ایک ان کا نصاب معین کرنے کے لیے وہ جو کفار تھے، اور دوسرا ان میں سے جو خالص ترین تھے وہ باقی رہ جائیں، جو اپنے آپ کو دائرہ ایمان میں رکھے ہوئے تھے لیکن درباقے مومن نہیں تھے، ان کے لیے بھی یہ مہلت تھی کہ یا اپنا ایمان 100% خالص کر لیں یا 100% دائرہ ایمان سے باہر چلے جائیں۔ لہذا آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد کوئی دائرہ ایمان میں نہیں آئے گا۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ادھر سے بھی کوئی نہیں جائے گا، ادھر کی طرف سے آیت بالکل خاموش ہے، ادھر سے بالکل اٹل فیصلہ دے دیا کہ اب وہ جو کفار کا لشکر ہے اس میں سے اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دائرہ اسلام میں آنے والا ہو۔
اب جب ادھر سے کوئی دائرہ ایمان میں آنے والا نہیں ہے تو پھر عذاب آ جائے گا نا. ابھی اس دائرہ توحید میں کچھ ایسے آلودہ افراد موجود ہیں کہ ان کی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے یہ اتنی ڈھیل دی جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے کہ یا بالکل خالص ہو کر توحید کو قبول کرو، یا اگر اندر وہ جو بیماری ہے یا آلودگی ہے یا کوئی غلاظت ہے اس کے نتیجے میں دائرہ ایمان سے باہر آ جاؤ. اور فرض کریں کہ اگر یہی منافقین جو دائرہ ایمان میں موجود تھے اور انہی مومنین کے اندر ایمان کے لبادے میں موجود تھے کہ در حقیقت باطن ان کا آلودہ تھا، اگر پہلی فرصت میں ہی عذاب نازل ہو جاتا تو یہ دائرہ ایمان میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بچ جاتے اور کل کو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو تانا دیتے، تم نے تو کہا تھا کہ خدا مومنین کو نجات دیتا ہے، ہم تو اندر سے مومن بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی ہمیں نجات تو مل گئی، کہاں گیا تیرے خدا کا قانون؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ قوانین الہی وہ استثناء بردار نہیں ہوتے ہیں، مستثنا نہیں ہے کوئی، اس میں جو بھی قانون ہے خالق کائنات کا اٹل ہے اور 100% ہے اور ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو اتنی زیادہ مہلت دی جا رہی ہے یہ صرف اور صرف اس لیے تھی کہ خالص ترین افراد کو الگ کر دیا جائے اور ناخالص کو الگ کر دیا جائے. لہٰذا آخری مرتبہ جب مومنین نے اعلان کیا کہ اے نوح ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم آپ کی ہمیشہ تصدیق کریں گے، آپ جتنی مرتبہ آپ ہمیں آزمانا چاہیں ہم آمادہ ہیں، تب خالق کائنات نے کہا کہ ہاں اب وہ وعدہ الہی محقق ہونے والا ہے اور اس وعدے کے محقق ہونے کے لیے جو مقدمات ہیں ان کو آپ انجام دیں. اور وہیں سے پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ وَسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. ابھی وہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ قانون الہی ہے کہ خالص کو ناخالص سے الگ کرنے کے لیے ہمیشہ امتحان لیا جاتا ہے. لہذا وہ جو لبادہ اسلام اوڑھ کر یا لبادہ ایمان اوڑھ کر مومنین کی صف میں آ جاتے ہیں وہ جب تک صف مومنین سے جدا نہ ہوں تب تک یہ امتحان جاری رہتا ہے. اسی لیے اصول کافی کتاب الحجت باب غیبت حدیث نمبر 3 یہ بھی قانون الہی ہے جو روایات میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے. واللہ، اور وہ بھی امام معصوم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، لَيَغِيبَنَّ إِمَامُكُمْ سَنِينًا مِنْ دَهْرِكُمْ. طولانی ترین غیبت کا سلسلہ شروع ہوگا آپ کے امام کے لیے، امام آخر الزمان کے لیے 1 سال ہا سال کی طولانی غیبت وجود میں آئے گی. وہ کیوں غیبت آئے گی؟ فلسفہ کیا ہے غیبت کا؟ البتہ وہ علل اور وہ اسباب جو غیبت کے ہیں ان میں سے ایک سبب کل نہیں ہے، یعنی علت تامہ فقط یہ نہیں ہے، ان اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی ذکر ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ غیبت کیوں طولانی ہوگی؟ وَلَتُمَحِّصُنَّ، تمہیں خالص کرنے کے لیے پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے، تمہارے امتحان کے لیے، تمہیں خالص بنانے کے لیے، قانون ماحو اور قانون تمحیص کو بیان کرنے کے لیے جو خالص ترین ہے وہ بچ جائیں، اس کے لیے امتحان رکھا جائے گا. اور اتنا شدائد میں رکھا جائے گا، اتنی سختیوں میں، اتنی مشکلات میں تمہیں رکھا جائے گا، حتیٰ یقال، یہاں تک کہ لوگوں کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے لیے امتحان کی گھڑی ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو کہا کہ یہاں تک معصوم فرماتے ہیں کہ یہ کہا جائے گا، لوگ اپنی زبانوں پہ یہ کلمات جاری کریں گے مشکلات میں رہتے ہوئے، امتحانات میں رہتے ہوئے، کیا کہیں گے کہ اگر وہ ہوتا تو آ گیا ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ ہے ہی نہیں، یہ خالق کائنات نے معاذ اللہ یا معصومین نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان پہ مشکل آتی ہے تو اس مشکل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کفریہ کلمات، یعنی وہی جو باطن میں ایک نقص اور ایک عیب اور ایک غلاظت چھپی ہوتی ہے، مشکل کے دوران وہ نمایاں ہو جاتی ہے. اور جس کا باطن پاک ہوتا ہے، آپ جتنا اس پہ آزماتے رہیں کبھی بھی اس کا باطن چونکہ آلودہ نہیں ہوتا لہذا ظاہر بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کوزے کے اندر آپ ایک مرتبہ صاف اور شفاف پانی ڈال دیں، آپ جتنا ہلائیں گے اور نکالیں کیا نکلے گا؟ صاف پانی ہی نکلے گا. لیکن اگر کوزے کے اندر آپ آلودہ پانی ڈال دیں، کوزے کو رکھ دیں تو آلودگی نیچے بیٹھ جاتی ہے، پانی خالص اوپر ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا باہر نکلتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اندر بہت پاک ہے، لیکن کوزے کو تھوڑا سا ہلائیں، ہلانے کے بعد اب نکالے اب کیا ہے؟ اب وہی آلودہ باہر آ رہا ہے.
یہ امتحان کی گھڑی ہے مشکلات کی. اس تناظر میں انسان اگر غیبت کبریٰ کے زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہے کہ جتنی مشکلات آ رہی ہیں یہ ہمارے اخلاص کے لیے، ہمیں خالص بنانے کے لیے، قانون الہی کو جاری کرنے کے لیے، جو جتنا خالص ہوگا امام کے لیے وہ اتنا صف اول میں شمار ہوگا. کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم دعائیں بہت کرتے ہیں کہ ہمیں امام کی معیت خالق کائنات عطا کرے، اور وہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو امام صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ذکر کیا تھا. چونکہ فضائل امام کے ذکر کر رہے تھے، 12ویں امام کے ذکر کرتے کرتے جب فضائل ذکر کی امام صادق علیہ السلام نے کہ ان کے اصحاب کا درجہ یہ ہوگا کہ شہدائے بدر بھی ان کو دیکھ کر ان پہ رش کریں گے. وہ پلٹ کر جو بیٹھے ہوئے تھے امام کی بزم میں، انہوں نے کہا مولا یہ فضیلت جب ان کو حاصل ہوگی تو یہ ہمیں کیوں حاصل نہیں ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا فرق نہیں کرتا ہے، وہ صفات جو اصحاب مہدی میں ہوں گے وہ صفات تم بھی اپنا لو، وہ تم بھی شہدائے بدر سے آگے نکل جاؤ گے. اور اس میں ایک چیز جو امام صادق علیہ السلام نے ذکر کی وہ یہ تھی، کہا کہ ان کے درجات اور مراتب اور ان کے مقامات جو عالی ترین ہوں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ معرفت امام رکھتے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ معرفت امام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، غیر معمولی چیز ہے. اور اسی لیے امام نے فوراً کہا کہ اگر معرفت امام رکھتے ہو پھر آپ کے لیے فرق نہیں کرتا ہے کہ تم امام کے زمانے میں ہو یا نہ ہو. اور معرفت امام کیا ہے؟ یعنی امام کو اپنی جان پر مقدم کرتے ہوئے امام کی معرفت اپنے اندر پیدا کرو. امام نے جو کہہ دیا سامنے پہ چوں چنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا آپ نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں ہو گیا، اس مورد میں تو یوں تھا آپ یوں کہہ رہے ہیں، کہیں یہ دین کے خلاف تو نہیں ہے. اور اکثر یہ جو علماء غیبت کبریٰ کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں سب سے زیادہ معارض یہی امام کے ہوں گے، اور یہ خدا سے پناہ مانگنی چاہیے. کئی علماء ایسے تھے، ان میں سے ایک جو زندہ نمونہ اور بارز ترین نمونہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ الفاطمہ من المہد الی اللاحد، یہ جو کتاب ہے المہدی من الی الظہور، وہ آگے قزوینی. وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ خالق کائنات ظہور سے مجھے پہلے ہی اٹھا لے. اور لوگ کہتے تھے کہ آغا آپ اتنا برجستہ ہیں، نیک ہیں، سب کچھ ہیں، تو آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ جب امام کا ظہور ہو تو میں امام کے ماننے والے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں. کیونکہ جب بت بنائے جاتے ہیں نا، بت بنتا ہے تو وہ پھر مشکلات کا شکار خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مشکلات کا شکار بنا دیتا ہے. آہا یہ بہت بڑی بیماری ہے اور ابھی وقت ہے اس کا علاج کرنے کا. اپنے اندر یہ احساس پیدا نہ ہونے دیں کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں. جس دن یہ چیز اور یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میں بھی کوئی عالم ہوں، میں بھی دو اصطلاحیں جانتا ہوں، اسی دن سے اس انسان کی ذلت شروع ہو جاتی ہے. اور تاریخی نمونے کم نہیں ہیں. خلیفہ دوم نے جو اقدامات کی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بہت بڑی مشکل جو امیر المومنین کے راستے میں کھڑی کی وہ یہ تھی کہ طلحہ اور زبیر جیسے افراد جو بالکل بغیر کسی چوں چنا کے امیر المومنین کے تابع تھے، مطیع تھے، اور جب جناب سیدہ کے گھر پہ ہجوم ہوا ہے اور یہ دفاع کے لیے سیدہ کے گھر میں موجود تھے، واقعاً مطیع اور تابع تھے امیر المومنین کے، ان کے اندر یہ خلیفہ دوم نے احساس پیدا کیا کہ تم کیوں کسی کے پیچھے چلتے ہو مگر تم میں کوئی کمی ہے. یہ احساس ان کے اندر پیدا کیا کہ تم بھی خلیفہ بن سکتے ہو. اور وہ جو اقدام اس نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ شورا بنائی اور شورا کے اندر 6 افراد کو رکھا. ان افراد میں ایک طلحہ اور ایک زبیر بھی تھے. یہ کیوں رکھا؟ یہ ایک بہت بڑی مستقبل میں مشکل کھڑی کرنا چاہ رہے تھے امیر المومنین کے سامنے، اور کر دی اس نے. وہی جو امیر المومنین کے تابع تھے ان کو امیر المومنین کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا. کس احساس نے؟ کہ ہم بھی کچھ ہیں. اور یہ احساس جب بھی کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے اور جس کا اہل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ خود بھی مشکل کا شکار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مشکلات کا شکار بنا دیتا ہے. لہذا یہ احساس اپنے اندر پیدا ہی نہ ہونے دیں کہ ہم بھی کچھ ہیں.
اور آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، وہ ہے اظہار نہیں کرتا ہے، لیکن جو اندر سے خالی ہوتا ہے، جس کے اندر فقط احساسات ہوتے ہیں اور اندر وہ کمال ہوتا نہیں، وہ بولتا ہے. اور یہ جب بولتا ہے تو پھر اپنے لیے بھی مشکل ایجاد کرتا ہے، دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے. لہذا غیبت کبریٰ کے زمانے میں اہم ترین امتحان انسان کا یہ ہے کہ اگر مہدی آخر الزمان کے لشکر میں شامل ہونا ہے اور اس خیمے میں انسان موجود ہو جس خیمے میں خود امام آخر الزمان ہوں گے، اس کے لیے پہلا رکن یہ کہ اپنے اندر امام کی معرفت پیدا کریں. اور اس معرفت کو پیدا کرنے کا نمونہ یہ کہ اپنے اندر یہ احساس ختم کر دیں کہ ہم بھی کچھ ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جو عبد ہوتا ہے، عبد کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ نمونہ خود ذکر کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے. عجیب بات ہے کہ مشکلات ہیں انسان کو خالص بنانے کے لیے، اور عجیب قانون دیگر یہ ہے کہ یہ مشکلات کس کی طرف سے ہوں گی؟ یہ مشکلات خالق کی کائنات کی طرف سے نہیں ہے، چونکہ خالق مشکل ایجاد نہیں کرتا ہے. جس نے کمال کے لیے خلق کیا ہے، جس نے فطرت کے اندر کمال جوئی کو رکھ کر انسان کو روانہ کیا ہے اور مہربانی اور رحمت کے ذریعے اس کو پروان چڑھا رہا ہے، وہ پروردگار، وہ اس کے لیے مشکل نہیں کھڑی کرتا ہے. پھر یہ مشکلات کہاں سے آتی ہیں؟ یہ باطل طاقتوں کی طرف سے مشکلات آتی ہیں. اور یہ باطل طاقتیں جو مشکلات کھڑی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مومنین کو رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، ان پہ عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں. ان کو اس باطن کا پتہ نہیں ہوتا کہ آپ ان مشکلات کی وجہ سے مومنین کو اپنے معاشرے سے دور کرتے ہو. جب مومن معاشرے سے دور ہوتا ہے، عذاب الہی ان کو آ کر گھیر لیتا ہے. اور یہ مشکلات جو کھڑی کرتے ہیں، وہ فردی ہوں یا اجتماعی ہوں، جو بھی مشکلات آتی ہیں دشمن کی طرف سے، وہ اپنی خام خیالی میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ان پہ عرصہ حیات تنگ کر رہا ہوں. در حقیقت وہ اپنے لیے عذاب کا پیش خیمہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی قانون الہی ہے کہ جب تک مومنین فاسقین کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان مومنین کے احترام میں فاسقین پہ عذاب نہیں ہوتا ہے. یہ فاسق لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں جو مشکلات کھڑی کر کے مومنین کے لیے مومنین کو ہجرت پہ مجبور کر دیتے ہیں. جیسے ہی مومنین کا سارا خالص طبقہ اس معاشرے سے دور ہوتا ہے، وہ معاشرہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. بس یہ مشکلات جو باطل کی طرف سے آتی ہیں، وہ اپنے وہم و گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان پہ عرصہ حیات تنگ کر کے ہم بہت بڑے ہو جائیں گے. نہ، ایسا نہیں ہے کہ تم جب مشکلات کھڑی کرو گے، اس مشکلات کے نتیجے میں وہ مومنین اس معاشرے سے نکل جائیں گے. جیسے وہ نکلیں گے، عذاب الہی ان کو گھیر لیتا ہے. بس یہ مشکلات جو باطل کی طرف سے کھڑی کی جاتی ہیں، جس کا جتنا تحمل ہوتا ہے وہ اتنا ہی برداشت کرتا ہے. سید ابن طاؤس کے لیے ہے، دیکھیں یہ غیر معصوم لوگ ہیں، معصوم نہیں ہیں. سید ابن طاؤس، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے واقعاً ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور اپنی ذات پہ نگاہ کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے. شبہ قدر، آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر میں جو خیر من الف شہر ہے، اس میں انسان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. شب قدر میں 23 رمضان کی جو شب تھی، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال انجام بنا جاتا ہے اور مختلف قسم کی دعائیں کرتے ہیں. سید ابن طاؤس جو ہر سال اس شب قدر کی دعاؤں کو انتخاب کرتے تھے، ایک سال وہ سوچتے رہے سارے دن کہ آج کس کے لیے دعا کرنی ہے اور کون سی دعا کرنی ہے. دیکھیں جو معصومین کے نقش قدم پہ چلتا ہے، وہ یہ ایسا عالم بنتا ہے. سوچتے سوچتے آخر میں کیا کہتے ہیں کہ اس سال مجھے صرف پوری شب قدر میں کفار کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات ان کو ہدایت کرے، راہ راست پہ لے آئے، ان کو دین کی چاشنی سے ہمکنار کر دے. واقعاً ہمارے اندر اتنی ہے معرفت، ہم اس مرحلے پہ آئے ہیں کہ ہم بھی اپنے مخالفین کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں. ہم نہیں آتے ہیں. جب ایسا کہ اظہار غصہ میں آ کر ہم دین کی حدیں بھی پھلانگ جاتے ہیں. یہ ادب کہاں سے لیا انہوں نے؟ معصومین سے. معصومین پہ خالق کائنات نے، اسی لیے آپ جا کر دیکھیں، معصومین وہ ہیں جن کو خالق کائنات نے مؤدب کیا ہے. لہذا معروف حدیث پیغمبر اسلام کی کیا فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے مجھے مؤدب بنایا ہے، میں ادب الہی سے مؤدب ہوں. اور جو آداب الہی سے مؤدب ہوتے ہیں ان کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے،
ان کے فرامین کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کا طرز تکلم کچھ اور ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 300 سال کی مہلت دی، پھر 300، پھر کھجوروں کا سلسلہ، اور پھر کشتی بنانے تک ایک زمانہ لگا. اور اس کے باوجود جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نوح اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، خوب پھر کیا ہوتا؟ آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ خوب جب ادھر سے کوئی آنے والا نہیں ہے تو پھر عذاب بھیج، جان چھوٹے. مومنین کو یہ دن بدن تنگ کرتے ہیں اور آئے دن ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، تو جب ان سے کوئی آنے والا نہیں ہے تو ان کو ختم کر دو. لیکن ادب دیکھیں بات کرنے کا خالق کے کائنات کی بارگاہ میں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس آیت کے نزول کے بعد، یعنی جب یہ پیغام مل چکا وحی الہی کے ذریعے کہ اب اس لشکر سے تمہارے طرف کوئی بھی نہیں آنے والا ہے، دعا کرتے ہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں الہ العالمین اگر ان کی طرف سے یہ امید ہے کہ وہ ہدایت پا سکتے ہیں تو میرے اندر یہ تحمل ہے، میں اپنے اس انذار اور تبشیر کو جاری رکھوں گا. اور اگر ان کے اندر ہدایت کی امید نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا تو پھر مجھے صبر عطا کر کہ اس صبر کے سائے میں تیرے ہر امر کی تعمیل کرتا رہوں. یہ نہیں کہا کہ ان کو نابود کر دے، یعنی پھر بھی اپنے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے صبر اور تحمل کی توفیق دے کہ اس کے بعد جو تیرا حکم ہے اس پہ سر تسلیم خم کر دوں. یہ ہے عبد خالص. اسی لیے کہا کہ نوح عبد شکور ہے. عبد شکور ایسے ہی ہوتا ہے، اپنی کوئی خواہش نہیں ہے. یعنی اب بھی جب یقین ہو گیا، جب خالق کے کائنات نے کہہ دیا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی تمہارے لشکر میں نہیں آئے گا، یقین ہو جاتا ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی دعائے صابر مانگ رہے ہیں کہ اگر امید ہے کہ بعد میں بھی کوئی آ سکتا ہے تو پھر میں اس سلسلہ تبلیغ کو جاری رکھتا ہوں، اور اگر اس کے بعد کوئی بھی نہیں آنے والا ہے تو پھر مجھے اتنا صبر دے کہ تیرا حکم جو بھی آئے میں بغیر کسی چوں چرا کے اس پہ عمل کرتا رہوں. اور جو بھی حکم آتا تھا بغیر اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کوئی ماتھے پہ کوئی شکن آئے، فوراً اس امر کو اور اس عمل کو انجام دینے کے لیے صبح و شام اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو بھی انبیاء کی سیرت پہ چلتا ہے ان کی دعاؤں کا سلسلہ بھی یہی ہوتا ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اگر مایوس نہیں ہوتا تو اس کا زندگی کا طرز عمل بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کے اندر ہدایت کا چراغ روشن ہونے والا ہے تو ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ نہیں کرنے والا ہے، پھر بھی انسان خالق کی کائنات کی بارگاہ میں جا کے صبر مانگے کہ جو اپنے اوامر ہیں ان کو انجام دینے کے لیے انسان صبر کے سائے میں ان کو انجام دے. اور یہی غیبت کبریٰ میں انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. خود وہی آ گئی، وہی آنے کے بعد کہا اس میں اس لشکر سے کوئی نہیں آئے گا. لیکن یہ مہلت بار بار جو کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا مہلت اس لیے دی جا رہی ہے جو آپ کے لشکر میں موجود ہے یہ لشکر ابھی 100% خالص نہیں ہے، اس کو خالص کرنے کے لیے اتنی زیادہ مہلت دی جا رہی ہے. ضمناً ان کو بھی مہلت مل رہی ہے، جیسے جیسے عذاب ٹلتا جاتا ہے انسان کے پاس فرصت ہوتی ہے. لہذا جب خالق کائنات نے وہی کر دی، وہی کرنے کے بعد جب کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی کو بنانا شروع کرو. یہاں پہ روایات بتاتی ہیں کہ سب سے پہلا کام جو کفار اور مشرکین اور دوسرے باطل گروہ کے طبقے میں جو انجام پایا، پہلا کام یہ تھا کہ اسلاب اور ارحام کو خالق کائنات نے بند کر دیا. 40 سال تک ان کے اندر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا کہ کل کو کوئی پھر یہ اعتراض نہ کرے کہ اس لشکر میں جو طوفان نوح علیہ السلام میں غرق ہوئے ان میں تو بچے بھی تھے، معصوم تھے، ان کا کیا گناہ ہے. پہلے سے ہی منہ بند کرنے کے لیے خالق نے انتظام کیا کہ 40 سال تک اسلاب اور ارحام کو بند کر دیا. کوئی کسی بچے کی 40 سال تک ولادت نہیں ہوئی. ایک کام. دوسرا کام یہ ہوا کہ جب تک حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول تھے اس زمانے سے لے کر عذاب کے زمانے تک ان کو قحط نے آ کر گھیر لیا، قحط پڑ گیا، نعمات کا سلسلہ بند ہو گیا. تیسرا کام جو ان کے ہاں واقع ہوا وہ یہ تھا کہ سبزہ اگنا ختم ہو گیا. باغات جتنے تھے وہ ایسا ایسا خزاں کے موسم کی طرح جیسے نابود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا ایسا سبزہ بیابان میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا، نہریں خشک ہونا شروع ہو گئیں.
چوتھا کام کہ ان کے اندر مال آہستہ آہستہ نابودی کی طرف جانے لگا. بس جب وہی ہوئی، وہی کے بعد جب خالص مومنین الگ ہو گئے اور یہ کفار الگ ہو گئے، اور ان مومنین نے حضرت نوح علیہ السلام کو دلاسا دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو کہیں گے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، جتنی بھی تاخیر ہوتی جائے، ہم آپ سے دستبردار نہیں ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو نہیں چھوڑیں گے. لہذا 4 کام وقوع پذیر ہوئے اس قوم کے اندر. نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا، قحط پڑ گیا، سبزہ باغات بیابان میں تبدیل ہو گئے، نہریں دریاؤں کے پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گئے، مال کے اندر ان کے کمی ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد بھی آپ جا کر دیکھیں کیا حوصلہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا. سورہ مبارکہ نوح میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار کرو. خوب استغفار کرو گے تو کیا؟ یعنی اب بھی فرصت ہے، باوجود اس کے کہ تمہارا نصاب وہاں پہ ہے، اور جب تک تم طوفان کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار نہیں جاتے تب تک فرصت ہے تمہارے پاس. جب بھی پلٹ کر آنا چاہو آ سکتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ استغفار کرو. انہو کان غفارا، غفور نہیں غفارا، مبالغہ کا صیغہ. خداوند عالم غفار ہے. کرے گا کیا؟ پہلا کام یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش شروع ہو جائے گی اور موسلا دھار بارش نازل کرے گا خالق کائنات استغفار کے نتیجے میں. یہ جو موسلا دھار بارش آئے گی وہ کس لیے ہے؟ وہ استغفار کرو گناہوں سے. جب استغفار کرو گے ایسا آہستہ خالق کی بارگاہ میں مقرب بن جاؤ گے، اور اسی استغفار کے نتیجے میں خالق کائنات موسلا دھار بارش دے گا. اس بارش کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ نہریں پانی سے بھر جائیں گی، سبزہ پھر سے اگنا شروع ہو جائے گا، حیات کی اور زندگی کی امیدیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. یہ ایک کام. بس اگر ان 4 مشکلات کا آپ کو سامنا ہے، ان 4 مشکلات کو استغفار کے ذریعے آپ ٹال سکتے ہو. 2 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال میں کمی ہوتی جا رہی ہے، یعنی جانور آہستہ آہستہ نابود. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب قحطی کا شکار ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ نعمتیں خالق کائنات کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کا استغفار کرو، خالق کائنات تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں برکت دے گا، اضافہ کرے گا. یعنی وہی 40 سال سے جو تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے اور تم عقیم ہو چکے ہو، اب بھی فرصت ہے کہ استغفار کرو اور پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. خالق کائنات تمہارے مال مویشیوں میں بھی اضافہ کرے گا اور تمہیں صاحب اولاد بھی بنانا شروع کر دے گا. 3 وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات کی فراوانی ہو جائے گی. یعنی وہی چیزیں جو آہستہ آہستہ تمہاری زندگی سے نابود ہو رہی تھیں، اس استغفار کے نتیجے میں سب پلٹ آئے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. عجیب بات ہے، استغفار ایک، فائدے 4 یا 5. اب حضرت نوح علیہ السلام اب بھی مایوس نہیں ہوئے، اس لیے جو عبد شکور ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ اعلان ہو چکا ہے کہ ان کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، اور خالق کی کائنات نے بتا دیا ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ نہیں آنے آئے، لیکن اس کے باوجود مایوس نہیں ہوتا ہے اللہ کا نبی. ہم انبیاء کی سیرت پہ چلتے ہیں، یہی سیرت انبیاء کی. جب تمہیں یقین بھی ہو جائے حالات کی بنیاد پر کہ اب ان میں کوئی امید نہیں ہے، ہدایت کی رمق نہیں ہے، تب بھی آپ اپنے وظیفے اور اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہ ہوں، تب بھی انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. ایک آخری کرن، البتہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جا کے بیان کریں گے وہ اس سے بھی بالاتر ہے. ایک مرحلے تک حضرت نوح علیہ السلام لے کے آئے ہیں انسانیت کے کمالات کو، اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام وہ واقعاً انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جو رویہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہدایت کے باب میں انشاءاللہ آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا اور آ کر اس نے شکایت کی کہ مولا اولاد نہیں ہوتی. امام نے کہا استغفار کرو. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا فقیر ہوں. امام نے کہا استغفار کرو. تیسرا آیا، مولا مال میں برکت نہیں ہے. امام نے کہا استغفار کرو. یعنی سائل مختلف آتے رہے، امام کا جواب ایک تھا،
اور عبداللہ ابن عباس ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا مولا عجیب بات ہے، مریض مختلف آئے اور نسخہ آپ نے ایک ہی بتا دیا ہے. وہاں پہ ابن عباس سے امام مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی آیات کو نہیں پڑھا ہے؟ سورہ مبارکہ نوح میں خالق کا یہ ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یعنی وہاں پہ آیات کا سلسلہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھیں استغفار ایک ہے اور فائدے خالق کائنات نے 5 ذکر کیے ہیں. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر فقیر ہے استغفار کرے، صاحب اولاد نہیں ہے استغفار کرے، مال کی کمی ہے استغفار کرے، سرسبز نعمات سے آشنا ہونا چاہتا ہے، ہمکنار ہونا چاہتا ہے استغفار کرے. یہیں سے دوسرا درس بھی ملتا ہے کہ جب بھی استغفار کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ استغفار کے پیچھے حتماً کوئی نہ کوئی گناہ ہے. نہ، یہ قرآن نے اٹل فیصلہ بتایا ہے کہ استغفار ہمیشہ گناہوں سے نہیں ہوتی. بس یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی زندگی میں استغفار کیوں زیادہ تھی؟ وہ جو پوری امتوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، وہ جو پوری امتوں کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جیسے جیسے امت ناخلف ہوتی ہے، مشکلات کا شکار ہوتی، ویسے ویسے معصوم کی استغفار میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ استغفار انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ اس کا ہے ایک استغفار جس کے 70 بند ہیں، یعنی 70 فقرے ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے. اب دعا کی دعاؤں میں جا کر آپ دیکھنا چاہیں تو ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ دعائے استغفار رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر رو بقبلہ حالت گریہ میں یا گریے کی شکل بنا کر اس استغفار کو انسان 1 سال تک پڑھتا رہے، سال کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا خالق کائنات اس کو علم سے مالا مال کر دے گا، یا رزق و رزی اتنی دے گا ظاہری مادی کہ سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور وہ ہے ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو لائیں خالق کائنات کی بارگاہ میں، استغفار کے دائرے میں آپ دیکھو پھر نعمات بڑھتی ہیں یا نہیں بڑھتی ہیں. لیکن غیبت کبریٰ میں جو امیر المومنین اور اہل بیت اور ائمہ اور بالخصوص امام مہدی آخر الزمان کے لیے جن کا دل تڑپتا ہے، انہوں نے یہ آسان کر دیا ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اے شیعو، ایک مشکل تمہاری ہے، یہ غیبت جو تلانی ہوتی جا رہی اس میں تمہارے گناہوں کا مسئلہ ہے، گناہوں کی وجہ سے تاخیر ہوتی جا رہی ہے ظہور میں. اور ایک ہماری ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے کہ اگر ہم تمہارے لیے دعا نہ کریں تو ایک لمحے کے لیے تم زمین پر باقی نہیں رہ سکتے. بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. وہ جو ولی نعمت ہے جس کے بل بوتے پہ زمین و آسمان باقی ہیں، جس کے بل بوتے پہ آج انسانیت سانس لے رہی ہے، ہم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے امام کی معرفت کا درس دیا ہے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے امام سے متصل کیا ہے؟ کتنے لوگوں کے لیے ہم نے امام کی معرفت بڑھائی ہے؟ وہ امام اگر پردہ غیبت میں رہ کر ہمارے لیے دعا نہ کرے تو ہم ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اور دعاؤں میں بھی ہے کہ اگر اس کے استغفار اور اس کی دعا کا نتیجہ نہ ہو، گناہ ہمارے اتنے ہیں کہ یہ زمین ہمیں اپنے اندر دھنس دے. یہ غیبت کبریٰ کے زمانہ انسان کے اخلاص کے لیے، قانون تمحیص کو جاری کرنے کے لیے. جو بھی غیبت کبریٰ کے زمانے میں مشکلات، اسی لیے روایات میں ہے کہ جیسے جیسے ظہور کا زمانہ قریب آئے گا لوگوں کی حالت یہ ہوگی، صبح میں اگر ہے تو مومن ہے، شام کو فاسق ہے. یعنی مشکلات انسان کو توڑ دیتی ہیں، لیکن جو خدا سے وابستہ ہے وہ پھر مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا. اور سیرہ انبیاء اسی لیے ہے کہ انسان کے اندر امید کی کرن ہمیشہ زندہ رہے. اور خود انبیاء نے اپنی عملی زندگی میں یہ کام کر کے دکھایا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ نمونہ کہ جب پتہ ہو گیا، یقین ہو گیا، خالق نے بتا بھی دیا ہے، تب بھی مایوسی کا شکار نہیں، تب بھی ان کو دعوت دے رہا ہے، تب بھی تبلیغ کر رہا ہے، تب بھی انذار اور تبشیر کر، تب بھی ان کو راستہ بتا رہا ہے کہ اب بھی کہتی تمہاری
ختم ہو سکتی ہے، اب بھی یہ اولاد تمہیں مل سکتی ہے، اب بھی تمہاری نعمات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ تم آ جاؤ خدا کے راستے پہ۔ لیکن جب یقین ہو گیا خالق کائنات کی طرف سے، اب یہ ہے کہ ایک وہ کھجوروں کا زمانہ، اس کے بعد کیا کہا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور کرو کیا؟ کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے مراد یہ ہے کہ یہ چھپ کر کام نہیں ہو، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ کام انجام دو، معاشرے میں رہتے ہوئے یہ کام انجام دو، لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے آقا دیکھیں کہا جاتا ہے کہ آپ حسنات کو اگر معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں، ایک ہے ریاکاری جو مذموم ہے، لیکن ایک طرف یہ ہے کہ حسنات کو معاشرے میں عام کرنا ہے، پھر کیا کرو؟ کہ حسنات کو برملا انجام دو، اور یہ قانون ہے خدا کا، اور جو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارا کام، اگرچہ سارے اعمال خدا کے سامنے ہیں، لیکن یہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ قوم کے اندر ان کے آنکھوں کے سامنے یہ کام سارا ہو، اور ان کو پتہ ہو کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ جب خالق کائنات کا یہ حکم آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے پلٹ کے کہا کہ الہ العالمین یہ فل کیا ہے پروردگار، یہ فل کیا ہے؟ چونکہ معلوم نہیں تھا نا یہ کشتی کیا ہے، سفینہ کیا بننا ہے۔ وہ کہا کہ یہ کشتی ہوگی، یہ گھر ہے جو پانی کے اوپر چلے گا، جو لوگوں کو نجات دے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے بنانا شروع کر دیا۔ اچھا، زندگی کے آخری عمر میں کیا کرنا شروع کر دیا؟ کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ آ کر پھر تانا دے، یہ پاگل ہے، پہلے کیا تھا، اس کے کوئی اور کام تھے، بیچ میں پھر یہ بڑا ہی بن گیا، لکڑیوں کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب جب اس سے یہ عقل معاذ اللہ اس کی معاف ہوئی، اب یہ ملا بننا چاہ رہا ہے، کس میں؟ خشکی میں۔ یہاں دور دور تک پانی کا کوئی تو نام و نشان نہیں ہے، اور یہ کشتی بنانے میں مصروف، صبح و شام آتے تانا دیتے، اور ایسی تان و تشنی، اور تحمل کرتے، خاموش رہتے، اور اس خاموشی کا خود خاموشی ہی ان کا جواب تھا۔ اور سلسلہ یہ تھا کہ تھے کہاں پہ؟ کوفہ کی سرزمین پہ، اور آپ کو پتہ ابھی آج بھی کوفہ بیابان ہے، اس زمانے میں بھی بیابان ہی تھا۔ کشتی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا، اور انجام بھی کشتی کا یہیں پہ ہوا۔ یعنی جو سرزمین، اب دیکھیں دو سرزمین ہیں جو بہت بڑی مقدس ہیں، ایک بیت اللہ الحرام اور دوسرا خود کوفہ، یعنی مسجد کوفہ۔ کیوں امیر المومنین نے مدینہ سے اپنا دارالحکومت منتقل کیا کوفہ میں؟ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے بشریت کو نجات ملے گی۔ اور روایات میں ہے کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو ان کی حکومت کا مرکز بھی کون سی جگہ ہوگی؟ یہی کوفہ، مسجد کوفہ مرکز حکومت ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بتایا کہ نجات یہیں سے ملے گی، اور وہی کوفہ مرکز ہے۔ کتنے ایسے انبیاء آئے کہ جنہوں نے اسی سرزمین پہ اپنی باتوں کو انجام دیا۔ لہذا آپ جا کر دیکھتے ہیں یہاں پہ اس نبی کی نماز پڑھو، اس نبی کی نماز پڑھو، اس نبی کی نماز پڑھو، یہ کیا تھا؟ ہر نبی آیا ہے۔ البتہ یہ دو مسجدیں ہیں، مسجد کوفہ اور مسجد سالہ۔ مسجد سالہ میں بھی ہے کثرت کے ساتھ، لیکن جتنی اہمیت مسجد کوفہ کی ہے اتنی مسجد سالہ کی نہیں ہے۔ وہ حکم ہوتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کشتی بنتی رہے۔ یہ کشتی جو بنتی جا رہی ہے اور جو دیر ہوتی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پھر ایک مہلت ہے، امید کی کرن باقی رہے۔ اور پھر بتاتے تھے کہ یہ کشتی کیوں بنا رہا ہوں، کشتی کہاں جائے گی، کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اور وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ عرض کریں گے کہ کشتی کی خصوصیات کیا تھیں، اور یہ کشتی جو بنی کتنے عرصے میں بنی، اور اس کے اندر ظرفیت کتنی تھی، کہ آج کل کی ٹیکنالوجی کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اس کا نمونہ آج بھی موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ بعد میں عرض ہوگا کہ اس کشتی کی اور اس سفینے کی خصوصیات کیا تھیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہ نہ کوئی بہت بڑا انجینئر تھا، نہ کسی مکتب میں جا کر اس نے پڑھا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسے جدید وسائل اور ابزار تھے کہ جن کی بنیاد پہ انہوں نے کوئی سفینہ بہت بڑا آج کی ترقی یافتہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اس قسم کا نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کی خصوصیات آج بھی دنیا کے اندر جتنے بھی بیڑے بنائے گئے ہیں کسی کے اندر وہ خصوصیت نہیں تھی جو اس کے اندر ہے، کہ انشاءاللہ خصوصیات بعد میں بیان ہوں گی۔
وہ نقطہ جو تربیتی تھا وہ یہ تھا کہ حکم ہوتا ہے کہ اب یہ کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں تو پہلے یہ کرتا تھا، کبھی کسان بنا دیا، کبھی کھیتی باڑی کرو، کبھی یہ کرو، کبھی یہ اب یہ کرنا تھا، یہ نہیں کہا. یہ نقطہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے مخلص ہیں، جو آپ کو ذمہ داری دے دی جاتی ہے خالق کائنات کی طرف سے، فوراً قبول کر لیں. آر کیوں ہوتا ہے؟ بس اوقات ہمارے ہاں یہ شخصیات کاذب بنی ہوتی ہیں، اور کاذب شخصیت کے سائے میں ہم بعض کاموں کو آر سمجھتے ہیں. ہے یا نہیں؟ ہاں یقیناً ایسے ہی ہے. یہ جو بعض کاموں کو ہم آر سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے خول کے اندر اپنی ایک شخصیت بنائی ہوئی ہے. ہم فلاں دیہات میں جائیں بھائی، اس میں جا کے نماز پڑھائیں، فلاں جگہ پہ ہم مجلس پڑھنے جائیں، 2 آدمی بیٹھے ہوں ہم مجلس پڑھنے جائیں. وہ آپ کیا ہیں؟ مگر آپ ورثہ انبیاء میں سے نہیں ہیں، انبیاء کے وارث نہیں ہیں. آپ کا مقصد لوگوں کو ہدایت کرنا نہیں ہے. آپ اپنی ذمہ داری سے دستبردار کیوں ہوتے ہو؟ جہاں پہ چرب لقمہ ہو وہاں پہ ہم بہت بڑے فاضل بن جاتے ہیں، اور جہاں پہ مشکلات ہوں اس سے وہاں پہ ان کو دیکھتے ہوئے کیا ہے، ہم نہ ہمارے اندر نہیں ہے. دیکھیں ایک جملہ ہے، البتہ اپنے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. ابھی اگر پاکستان سے کسی بیکورڈ علاقے سے دعوت آئے کہ مولانا آپ آ جائیں وہاں پہ تبلیغات کرنی ہے، پلٹ کے کہیں گے ابھی تک ہم نے پڑھا ہی کیا ہے، ابھی فرصت ہے ہمیں پڑھنے دیں. وہ پلٹ کے یورپ سے دعوت آ جائے، وہاں پہ پینترا چینج ہوتا ہے. ہم سے بڑھ کے پڑھا ہی کس نے ہے؟ عجیب بات ہے. وہ بات اگر تبلیغ کی ہے، ایک جگہ ہم سے زیادہ کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، اور ایک جب مشکلات کی بات آتی ہے تو ہم نے پڑھا ہی کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کی سیرت نہیں ہے. انبیاء نے کہا کہ جب ہم نے کہہ دیا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت سے کام لیا. اور استقامت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے فوراً تسلیم کر لو. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تم ملائکہ کے نزول کی جگہ بن جاتے ہو. ملائکہ کے نزول کی جگہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ استقامت. اگر وہ استقامت ہمارے اندر آ جائے، ویسے ہی خالق کائنات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نزول ملائکہ کا، اور یہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ بن جاتا ہے انسان. مختلف الملائکہ. ائمہ کے اوصاف پڑھتے ہیں. یہ اوصاف کس لیے بیان کیے جاتے ہیں زیارات کے اندر؟ کہ ائمہ مختلف الملائکہ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ ہیں. وہ کیا کیا انہوں نے؟ استقامت سے کام لیا. وہ جتنی مشکلات ائمہ کے لیے آئی ہیں ان میں سے عشیر بھی ہمارے لیے آئی ہیں؟ وہ نہیں آئی ہیں. وہ اگر ان کی سیرت پہ چلنا ہے تو وہی کام کرو جو انہوں نے کیا ہے. اور یہ زیارت نامے میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ یہ درس ہے انسان کے لیے. اس درس پہ چل کر اس مقام کو پہچانو کہ جس مقام پہ ائمہ فائز ہوئے ہیں، اور کس طرح اس مقام پہ وہ فائز ہوئے ہیں وہی راستہ آپ بھی اپنا لیں. خالق کائنات کی طرف سے فیوزات آنا شروع ہو جائیں گے. بس سیرت انبیاء یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ جو خالق کائنات کی طرف سے ذمہ داری آتی ہے بغیر چوں چرا کے قبول کر لیتے ہیں. پھر یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری شخصیت یہ ہے، ہم یہ کریں ہم یہ کریں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے. ہم پہلے اپنی شان بناتے ہیں، شان بنانے کے بعد پھر دین سے گریزاں ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید ہم بارگاہ الہی میں مقرب ہیں. نہ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. سلسلہ کلام جاری ہے کہ انشاءاللہ بعد میں. والحمدللہ.